پہلی خصوصیت عزیزان محترم، ہم نے اہل بیت کو جو حصہ لیا ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے بعض اوقات، لیکن ہم نے اہل بیت کی معرفت کو صرف نظر ماننے کے لیے رکھا ہوا ہے. یعنی اہل بیت کیا، غازی عباس کے علم پہ جائیں گے منت مان لیں، وہ تو دیں گے. کسی کی بھی نظر مان لیں، فلانی کہانی پڑھ لیں، جو ہے ہمارے یہاں ہمارا رواج، یہ ہو جائے، وہ تو بہت پوری ہو جاتی ہے. لیکن کیا صرف اسی کام کے لیے اہل بیت کو پروردگار نے اتارا، یا ان کو فالو کرنا تھا، ان کے اعمال کو اپنی زندگی میں لے کر آنا تھا؟ عزیزان محترم، آیت اللہ تحریر حفظ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت الہی سے امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو رحمت الہی میں قرار دو، اس کے سینٹر میں. اور قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو آلودگی سے پاک رکھو. یہ ہے رحمت الہی میں قرار دینا. وہ میں رحمت الہی چاہتا ہوں مگر میں اپنے آپ کو پاک نہیں کر رہا، اور پھر میں امید رکھ رہا ہوں. کیسی امید؟ پھر اصل جھوٹی امید ہے. کوشش تو کروں میں. یہاں اگر میں اہل بیت سے نظر مانتا ہوں، مننا مانتا ہوں، میں ان کے اعتقادات کو دیکھوں، ان کی دعاؤں کو دیکھوں، ان کی مناجات کو دیکھوں، ان کے بیہیویئرز کو دیکھوں، وہ کیا کرتے تھے. تو یہیں پر میں آپ کو ایک نظر عطا کرتا ہوں. آیت اللہ تحریری حفظ اللہ نے ہمیں بتائی، اور یقیناً بندہ عقیر تو بہت اعتقاد رکھتا ہے، اس نظر کو ہمیشہ مانتا ہے، اور ہمیشہ جو ہے بہت جلدی پوری ہوتی ہے. ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی وہ نظر ہے. درود بھیجتے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کبھی ہمارے استاد نے کہا کہ مشکل ہو، پریشانی ہو، تو بی بی کا جو ڈیجٹ ہے، عدد ہے، وہ 69 ہے. تو آپ اپنے حساب سے جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں، جتنا آپ کا کام ہے مشکل ہے، $69 69 یورو 6090 جو بھی آپ کی، جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، جو آپ کی کرنسی ہے اس کی منت مان لیں. بی بی سے توسل کرے کہ بی بی میرا یہ کام ہو جائے، میں یہ نظر دوں گا. نظر کس کو دینی ہے یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، دینی صرف سید کو ہے. وہ اب آپ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، یہ اب آپ سعادات ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو وہ نظر سید کو دینی ہے. خوب یہ بہت کارآمد مجرب نظر ہے کہ انسان کسی مشکل میں، پریشانی میں پھنس جائے. اصل دیکھیں، اصل ہدف اہل بیت سے نظر یا منت ماننے کا ہدف یہ تھا کہ ہم ان سے جڑے رہے. تیسری چیز یہ بھی کہتی ہے کہ میرے گھر کے اندر اختلاف نہیں تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کیا مشہور واقعات ہیں گھر میں. مولا کائنات جب مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم کر کر گھر آئے تو بیوی نے کہا کہ علی کیا لے کر آئے ہیں؟ کہا خدا کی رضا لے کر آیا. خدا کی رضا، خدا راضی ہے. اور ہم کیسے ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ کتنے اختلاف ہیں. یہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. انسان اپنی حیثیت کے حساب سے رہے، لیکن یہ چیزیں سب ٹیمپریری ہیں. اصل آپ کا اپنا گھر ہے. گھر در و دیوار سے نہیں بنتا عزیزان محترم، گھر لوگوں سے بنتا ہے. لوگوں میں محبت ہونی چاہیے. یا ہر گھر میں اپنا ٹی وی، اپنا کمرہ، بچوں کے اپنے گیجٹس، کسی کا آئی پیڈ ہے، کسی کا فون ہے، سب اپنے اپنے گھر میں آ کے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں. ختم. نہ کھانے پہ کوئی گفتگو ہے، نہ ملنے جلنے پر ہے. آئیں دیکھیں حضرت سیدہ کا گھر. امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیجتے محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد. امام حسن چھوٹے ہیں، بی بی کیا تعلیم دے رہی ہے؟ بیٹا مسجد جاؤ، نماز میں ساتھ لے کے جا رہی ہے. کیوں؟ ایک تو مسجد سے فیملیئر ہو، نماز پڑھو، دیندار بنو، پھر جو رسول خدا کہیں اسے سنو، حفظ کرو، اور پھر مجھے سناؤ. یہ تربیت ہے. یعنی ایک تو ظاہر ہے کہ ایک مسجد کے اندر اگر درس ہے، اخلاق ہے، یا کوئی ہے سن رہا ہے، پھر حفظ کرو اور پھر مجھے سناؤ. یعنی ماں اور بیٹا آپس میں گفتگو کرے، بات کرے، سوشل. پھر امام حسن جب کہیں گے، گفتگو کریں گے، تو
He know how to speak in the society. سوسائٹی میں بات کیسے کرنی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ٹریننگ ہے. یا بچہ گھر سے آتا ہے, کوئی بات اسکول کی کرنا ہے, ٹھیک ہے بیٹا بس ابھی جاؤ, ابھی ٹائم نہیں ہے. آفس سے والد آئے, بات کرنی ہے, بیٹا بہت تھکا ہوں, ٹریفک بہت تھا, بزنس کا بہت پرابلم ہے, ٹینشن ہے. کس سے بات کرے وہ؟ پھر وہ چیٹ کرے گا اور کیا کرے گا, پھر کسی اور سے بات کرے گا. جب خود ٹائم نہیں ہے میرے پاس. عزیزان محترم, یہ جو مادی دنیا ہے, میٹر ہے, اس نے ہمیں پکڑ لیا ہے. اس کو کوئی گھر میں آپ کے ہٹائے گا نہیں, یہ آپ کو خود ہٹانا ہے. یو ہیو ٹو میک لاز. آپ کو اپنے گھر کے قانون خود بنانے ہیں. آپ اپنے گھروں میں بچوں کی تربیت کریں, بیٹا سب کچھ دینا ہے, سب کچھ آپ کے پاس ہے, مگر اصل یہ نہیں ہے, اصل کچھ اور ہے. ریئل ہیرو یہ نہیں ہے جن کو دنیا تمہیں بتا رہی ہے. اصل ہیرو, اصل رول ماڈل جس کو قرآن کہہ رہا ہے فالو کرو, وہ پروفٹ کی ذات ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے رسول کی ذات کو اسوہ حسنہ بنا کر پیش کیا ہے.